السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد انیس ابالا خانہ کراچی ٹوڈے کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان سلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، پروگرام کے آغاز میں ہم کلام شامل کرتے ہیں، تو آج بھی میں سعادت حاصل کروں گا کلام پیش کرنے کی. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. رویا غلاف کعبہ پکڑے کر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولا سبیع کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے. بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مجھے یاد آ رہا ہے وہ لمحات جو ہم نے کعبۃ اللہ کے اطراف میں پچھلے سال ہی کی بات ہے، ایسا لگتا ہے کل ہی کی بات ہے، تو وہاں پر گزارے. اور اس کے بعد آخری عشرے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضری نصیب ہوئی. کیا وہاں کا منظر، کیا وہاں کی رونق ہے. اور پھر حضور کے قدموں میں حاضری، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے جانا. تو وہ لوگ جو وہاں موجود، ہمیں بیرون ملک بھی یقیناً بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو مدینۃ المنورہ، مکۃ المکرمہ میں یہ پروگرام، یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوں گے. لیکن ایسے بھی لوگ ہوں گے جو وہاں نہیں پہنچے اس سال، تو ان کو بڑا یاد آتا ہے. تو ہم بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ یقیناً یہ مال و زر کی بات نہیں ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھا کہ مال کثیر وہاں پر موجود ہے، ان کے پاس، ان کے گھر میں موجود ہے، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے، کسی کے بچوں کے امتحانات ہو رہے ہیں، کسی کے کاروبار کی وجہ سے، کوئی کسی وجہ سے، کوئی پریشانی کی وجہ سے کہ یہاں پہ، اور کسی کے پاس رقم نہیں ہے، تو بہت سارے عوامل ہوتے ہیں، بندہ وہاں نہیں پہنچ پاتا. تو یہاں پر آ کے بڑا کسک رہتی ہے دل میں کہ وہاں پہنچے. تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو اس سال نہیں پہنچ سکے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس بارگاہ میں پہنچا دے. یہی دعائیں، آپ کی بھی حاضری ہو جائے، میری بھی حاضری ہو جائے. آمین کہہ دیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. وہ سیگمنٹ جو آؤٹ ڈور ہم ریکارڈ کرتے ہیں اس کی طرف چلتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں.
سر جب سے یہ بائی پاس انڈر بائی پاس کا کام شروع ہوا ہے نا، یہاں پہ ہم دکانداروں کو بہت سارے پرابلم ہو گئے. ہماری گاڑیاں نہیں آتی ہے، مال اٹھا کے ہم لوگوں کو بہت دور اٹھا کے لے آنا پڑتا ہے، آگے تک لے آنا پڑتا ہے. یہاں بھاری بھاری پتھر اٹھانے پڑتے ہیں ہم لوگوں کو. اور دکانداری بھی، گراہک ہی نہیں آتے. سب سے پہلے تو گراہک نہیں آتے، بہت سارے پرابلم ہے. ہماری پریشانی ہے. پہلے تو بولتے ہیں 3 مہینے میں ہوگا، بولتے ہیں 3 سال میں ہوگا، پھر بولتے ہیں یہ فنڈ بند رک گیا ان کا، کام سے لمبا ٹائم نکل جائے گا. ہماری پریشانی بڑھا رہے. اب کب تک ہم پریشانی میں رہیں گے یار. جب سے یہ انڈر بائی پاس کا کام شروع ہوا ہے، سمجھ لو گراہک آنا ہی مطلب بند ہو گئے ہیں. جیسے کوئی بالکل جنگل میں نہیں ہم بیٹھے رہے ہوں، گراہک کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے. اور ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے جلد سے جلد مکمل کیا جائے تاکہ ہماری روزیاں بحال ہو سکیں. بھی ہوں. اور کم از کم اگر ہم لوگ یہاں سے نکلنے کے لیے ایک راستہ وہ بھی بالکل جام پڑا ہوتا ہے نا، تو کم از کم ہمارے کو یہاں سے مین روڈ تک نکلنے کے لیے کم از کم آدھا پونا گھنٹہ چاہیے. بالکل راستے بلاک پڑے ہوئے ہیں. کم از کم گورنمنٹ سے اتنا مطالبہ کر دیں گے، کم از کم یہ راستے اتنے کلیئر کر دیں کہ دکانداروں کو بھی پریشانی نہ ہو. ویلکم بیک ناظرین. آؤٹ ڈور کا سیگمنٹ آپ نے دیکھا. دعا کی طرف بڑھتے ہیں. یہ بڑی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، اور دعا تو ایسی چیز ہے کہ کسی بھی لمحے میں کی جائے. رمضان کی تو خیر بات ہی الگ ہے، پھر افطار کی بات ہی الگ ہے، پھر سحری کی بات الگ ہے. لیکن دعا تو ایسی، جب دعا بندہ کرتا ہے تو اپنے رب کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اس کی تو ہم بات ہی الگ ہے. جب پریشان ہو جائے نا، تو کسی صاحب نے بڑی اچھی بات میں نے کہیں سنی تھی، ذہن میں آ رہا ہے، کسی نے کہی تھی، یاد نہیں آ رہا، لیکن بڑی اچھی بات تھی کہ جب آپ بہت زیادہ پریشان ہو تو یہ پریشانی کی جو گٹھری ہے اس کو کیوں اپنے سر پہ اٹھا کر پھر رہے ہو کہ اسٹریس میں بھی چلے جاؤ، ڈپریشن میں بھی چلے جاؤ. بھائی 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر ہاتھ اٹھاؤ اور وہ گٹھری جو پریشانیوں کی ہے اپنے سامنے رکھو اور اپنے رب کے حوالے کر دو کہ مولا یہ پریشانیاں ہیں، یہ گٹھری اس پریشانی کی ہے جو مجھ سے اٹھائی نہیں اٹھتی ہے، مولا تو کرم فرما دے. یاد رکھیے گا نماز میں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. نماز کا آغاز کس طرح کرتے ہیں؟ نیت باندھنے کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہیں. یہ اللہ اکبر کہنا، اس بات کا ہمارا اقرار ہے، اس بات پہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے. پریشانی کتنی بھی بڑی ہو جائے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دروازہ یہ بند ہو گیا ہے، لیکن جہاں بند دروازے ہوتے ہیں اس دروازوں کو میرا رب کھولتا ہے. تو آپ کتنے بھی پریشان ہو، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، بلکہ میری کیا حیثیت ہے، آپ خود بھی اس بات کا ایکسپیرینس کریں گے کہ جب آپ دعا کریں گے اور مسلسل کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے آپ کو راستہ عطا فرمائے گا کہ جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا. تو نمازوں کی پابندی کریں، روزہ رکھیں اور اس کے بعد دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ
ہم سب کا حامی و ناصر و دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجنا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا رحمن۔